learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 26۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین، کہ وہ بیان کر دے، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے، یعنی حلال و حرام کو بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ سورہ حدید آیت 17۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَیَہْدِیَکُم، اور وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، سننا، طریقوں کی، الذین من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے لوگوں کے طریقے سے مراد ان کے قابل تعریف طریقے ہیں اور ان کی شریعت کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ یہ طریقے نئے نہیں ہیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کا اعلان کروایا، لیکن آسمانی کتابوں کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے وہ سب طریقے گم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کو قرآن حکیم کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو پہلے لوگوں کے طریقے کے مطابق ڈھالتا ہے تو گویا وہ صالحین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ ملا۔ اس طرح تمام مومنین کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ پھر زمانوں اور علاقوں کے اختلاف کے باوجود تمام مومنوں کا طریقہ زندگی ایک ہو جاتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ وہ تم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کی ہدایات اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو اور اس کے حالات کو جانتے ہیں، اس کو وہ ساری تدبیریں معلوم ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کو خوب معلوم ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، اس کی شریعت، اس کی تقدیر، سب کچھ حکمت پر مبنی ہے۔ واللہ یرید، اور چاہتا ہے اللہ، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربانی فرمائے۔ وَیُرِیدُ الَّذِینَ، اور چاہتے ہیں وہ جو، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الشہواتی، خواہشات کی، ان تمیلوا، کہ تم جھک جاؤ، میلاً عظیما، بہت بڑا جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اور باطل راستے پر چلنے لگ جاؤ۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پروگرام ہے اور دوسری طرف انسانوں کی دی ہوئی ہدایات ہیں۔ جیسے یہودی، عیسائی اور دین سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح خواہش پرست بن جائیں اور لذتوں میں ڈوب جائیں، جبکہ حیا کی تعلیم تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کے طریقے میں سے ہیں: حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ مشکات المصابیح۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فواحش کو حرام کیا ہے، اور نہ ہی اللہ سے بڑھ کر کوئی تعریف کو پسند کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم 6992۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح 432۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف، کہ وہ ہلکا کر دے، عنکم، تم سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات میں تمہارے لیے تخفیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ سورہ الحج آیت 78۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سورہ البقرہ آیت 185۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطری خواہش کو دبانے، اس کو ختم کرنے یا اسے آزاد چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام اسے پاک صاف نکاح کے دائرے کے اندر لاتا ہے اور صاف ستھری گھریلو زندگی عطا کرتا ہے۔ یہاں تخفیف سے مراد چند شرطوں کے ساتھ لونڈیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ وَخُلِقَ، اور پیدا کیا گیا، الانسان، انسان کو، ضعیفاً، کمزور۔ انسان کا دل بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی، اور اس کی ہمت بھی کمزور ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے سامنے کمزور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو اس کی
قدرت سے باہر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پر عمل کرنا ترک کر دیتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ صحیح بخاری 39۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے۔ باطل سے مراد وہ تمام طریقے جن کے ذریعے ناجائز طور پر مال ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے، جن کو استعمال کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ مال کھانے کے باطل طریقوں میں دوسرے کا مال دبانا، رشوت، سود، جوا، چوری، ڈاکے اور ناجائز دباؤ سے حاصل کیا گیا مال، ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا ہوا مال، یتیموں کا مال اڑانا اور ملاوٹ سے حاصل کیا گیا مال وغیرہ سب شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ الا ان تکونا، مگر یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت، ان ترازن، باہمی رضامندی سے، منکم، تمہاری، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔ تاجر ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی 258۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ تجارت میں آپس کی رضامندی سے مراد ہے کہ ناجائز دباؤ نہ ہو، یعنی خریدنے اور بیچنے والے کی رضا شامل ہو۔ رشوت اور سود میں بظاہر تو رضامندی ہوتی ہے، لیکن دباؤ اور مجبوری کا نتیجہ ہوتی ہے وہ۔ جوئے میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر جیتنے کے لیے، ہارنے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کے لیے شرط ہے کہ لین دین حلال چیزوں کا ہو۔ حرام چیزوں کے کاروبار میں باہمی رضامندی اگر ہو بھی تو وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ وہ تمام کام جن سے کسی کا حق متاثر ہوتا ہو، جس معاشرے میں ایسے کام پائے جائیں وہ معاشرہ اپنے آپ کو ہلاکت میں گرا رہا ہوتا ہے، مثلاً سود خوری، چور بازاری، چھینا جھپٹی، رشوت، دھوکہ بازی وغیرہ۔ دنیا میں یہ تباہی تمام لوگوں پر آئے گی، ظالم پر اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، اور مظلوم پر اس لیے کہ اس نے ظلم کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اس ہتھیار سے اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ اسے چوستا رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہے گا۔ اس سے مراد گناہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی حرمتوں کو پامال کرنا، ناحق دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا، اور اس سے مراد مسلمانوں کا قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کانا، یقیناً ہے اللہ تعالیٰ، بکم، تم پر، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کمزور ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ کی جانے والی تخفیف سے اپنی رحمت کا احساس دلایا ہے، اور ناجائز طریقے سے مال کھانے سے اور اپنے آپ کو قتل کرنے سے روکا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، عدواناً، زیادتی، و ظلماً، اور ظلم سے، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی قتل اور زیادتی کرے گا، یعنی جو جانتا ہو کہ یہ حرام کام ہے پھر بھی ان کو کرنے کی جرت کرے اور انہی حرام کاموں میں لگا رہے، اس کے لیے سخت وارننگ ہے۔ فَسَوْفَ، تو بہت جلد، نُصْلِیہِ، ہم جلائیں گے اسے، نارن، آگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت وارننگ سے زیادتی اور ظلم سے روکا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، جبکہ اسے معلوم بھی ہو کہ وہ حرام کام ہے۔ وَقَانَ ذَلِكَ، اور یہ ہے، عَلَى اللہِ، اللہ پر، یسیرا، نہایت آسان۔ آگ میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ سے آسان ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، نہ اس عذاب کو کوئی دور کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش
سے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔